بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آم کا استعمال لو لگنے سے محفوظ رکھے گا۔ ناریل کے تیل میں لیمبو کا رس ملا کر مالش کرنے سے خارش میں بہت فائدہ ہوگا۔ ناک پر ہاتھ پھیرنے سے ناک کی سونگھنے کی صلاحیت کم ہوتی ہے۔ سر پر زیادہ خارش کرنے سے باتیں بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ چاولوں کا پانی ابال کر پیو، قبض دور ہو جائے گی۔ سونے سے پہلے نیم گرم پانی پی لینے سے گردوں کی صفائی ہوتی ہے۔ ٹماٹر کا رس چہرے پر ملنے سے داغ ختم اور چہرہ اور دلکش ہو جاتا ہے۔ چائے میں پودینہ ڈال کر پینے سے موٹاپا کم ہوتا ہے۔ گنے کا رس وزن گھٹانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اگر اپنے جسم کو خوبصورت بنانا ہے تو چقندر ابال کر کھائیں۔ چھینک نہ رک رہی ہو تو خشک دھنیا کو ہاتھوں میں مل کر سونگھ لیں۔ دانتوں میں درد ہو تو بکرے کی چربی کا تیل دانتوں پر لگا دیں۔ کیلے کا شیک روزانہ پینے سے بدن موٹا ہوتا ہے۔ نیم کے سوکھے ہوئے پتوں کو جلانے سے مکھیاں اور مچھر بھاگ جائیں گے۔ پرانی سے پرانی فالج کا علاج خالص شہد نیم گرم پانی میں ملا کر مریض کو پلانے سے مریض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بار بار یہ عمل کریں۔ زیادہ چائے اور کافی کے استعمال سے ہونٹ کالے پڑنے لگ جاتے ہیں۔ زیتون کا تیل دل کے امراض میں شفا ہے اور پیٹ کی بیماریوں میں مفید ہے۔ انجیر کا استعمال سے گال گلابی ہوتے ہیں اور جسم میں طاقت آتی ہے۔ پیاز کھانے والے بندے کا معدہ زندگی بھر خراب نہیں ہوتا۔ کمزور ہاضمے والے لوگوں کے لیے کیلا بہت نقصان دہ ہے۔ کیلے کے چھلکے کو سر پر مسلنے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ الرجی کا مسئلہ ہونے لگے تو فوراً دہی کے اندر کھیرا ڈال کر کھائیں۔ ہر قسم کی الرجی سے نجات مل جائے گی۔ ناریل کا استعمال کرنے سے بندے کے اندر کی کمزوری اور سستی ختم ہو جاتی ہے۔ ایلو ویرا میں ہلدی شامل کر کے چہرے پر لگانے سے چہرے کے داغ دھبے غائب ہو جاتے ہیں۔ چلتے وقت آہستہ چلنے کی عادت سے اس طرح کمر کے موڑے سلامت رہتے ہیں۔ بادام کھاتے وقت بادام کو اچھی طرح چبا کر گلے میں اتارو، دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ جن افراد کو پھتری کی شکایت ہو تو وہ چقندر کے پتے زیادہ استعمال نہ کریں۔ گلاب کے پھول کے پتے چبا لینے سے خون کی کمی دور ہوتی ہے۔ میٹھا کھا کر ٹھنڈا پانی استعمال کرنے سے دانت جلدی گر جاتے ہیں۔ مرغی کا گوشت زیادہ کھانے سے پیٹ بڑھتا ہے۔ زیادہ پریشانی معدے کو کمزور کر دیتی ہے۔ دودھ میں کشمش ملا کر کھانے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ پرندوں کو آزاد کرنے سے رزق بڑھتا ہے۔ سفید خرگوش گھر میں دولت کی علامت ہے۔ مکڑی کا جالا ہٹانے سے دولت آتی ہے۔ روزانہ کچی ادرک کے استعمال سے بڑھتی عمر چھپ جاتی ہے۔ کھٹے دہی میں تازہ دودھ شامل کر دینے سے دہی میٹھا ہو جاتا ہے۔ جو عورتیں اپنے بالوں کو مضبوط اور کالے کرنا چاہتی ہیں وہ نہانے کے بعد گیلے بالوں میں ناریل کا تیل لگایا کریں۔ ایلو ویرا میں ہلدی ملا کر چہرے پر لگائیں، نشان دور ہو جائیں گے۔ پیشاب کے خطرے آتے ہوں تو سونف اور الائچی کو پانی میں ڈال کر پئیں۔
4 مغز کا تیل سر پر لگانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ ایک گلاس دودھ میں 5 کھجوریں، 1 چمچ دیسی گھی اور حسب ذائقہ چینی ڈال کر اس کو گرم کر کے ٹھنڈا کر لیں۔ اس کا جوس بنا کر پی لیں۔ خون کی کمی دور ہو جائے گی اور صحت بھی اچھی ہو جائے گی۔ ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو تو کچی انجیر کا دودھ پینے سے ہائی بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے۔ نمکین پانی روزانہ پینے والے انسان کا گلا کبھی خراب نہیں ہوتا۔ کالی مرچ کے کچھ دانے روزانہ چبا لینے سے قبض کی شکایت نہیں رہتی۔ گنے کا رس پینے سے قبض، گیس اور ابھارے سے نجات ملتی ہے۔ معدے کی گرمی سے جان چھڑوانے کے لیے سونف والا پانی پی لیں۔ گھٹنوں سے درد سے نجات حاصل کرنے کے لیے کھیرا بطور سلاد استعمال کیا کریں۔ اگر کھانا ہضم نہ ہوتا ہو تو مولی کے پتے چبانے سے کھانا ہضم ہو جاتا ہے۔ کولیسٹرول کنٹرول کرنے کے لیے چکوترے کا رس پی لیا کریں۔ جو لوگ موٹے ہوں اور دبلے ہونا چاہیں وہ لیموں اور سبزیاں کھایا کریں۔ عورت کی خوبصورتی کو کھیرے کا رس 4 چاند لگا دیتا ہے۔ جو افراد روزانہ چیری استعمال کرتے ہیں ان کی ہڈیاں اور جوڑ ٹھیک ہوتے ہیں۔ انگور کھانے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ پانی کے گلاس میں 1 چمچ شہد اور آدھا لیموں نچوڑ کر نہار منہ پینے سے ہاتھ یا پاؤں سن ہوتے ہوں تو آرام آ جائے گا۔ آم کا استعمال لو لگنے سے محفوظ رکھے گا۔ جو بچے بچپن سے کمزور ہوں ان کو روزانہ کی بنیاد پر کیلے کھلایا کریں۔ رات کو بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ہو تو روزانہ سیب کھایا کرو۔ کھانے کے فوری بعد چائے پینے سے کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ جو کی روٹی کھاؤ، یہ بدن کو طاقت دیتی ہے۔ ناریل کے تیل میں لیموں کا رس ملا کر مالش کرنے سے خارش میں فائدہ ہوگا۔ نیم کے سوکھے ہوئے پتوں کو جلانے سے مکھیاں اور مچھر بھاگ جائیں گے۔ ناک پر ہاتھ پھیرنے سے ناک کی سونگھنے کی صلاحیت کم ہوتی ہے۔ پیشاب میں انفیکشن ہو جائے تو فالسے کا جوس پینے سے آرام مل جاتا ہے۔ کندھے کو زیادہ دیر جھکا کر بیٹھنے سے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں۔ پلاسٹک کے برتن میں گرم کھانا مت کھاؤ، اس سے کینسر کا خطرہ ہوتا ہے۔ بدن پر تیل کی مالش کرنے سے گیس کی بیماری سے نجات ملتی ہے۔ بدن کی سستی سے نجات چاہتے ہیں تو شہد اور انجیر ملا کر کھا لیا کرو۔ معدے کی گرمی سے جان چھڑوانے کے لیے سونف والا پانی پی لیں۔ گھٹنوں سے درد سے نجات حاصل کرنے کے لیے کھیرا بطور سلاد استعمال کیا کریں۔ رات کو دیر سے سونے کی عادت انسان کے حسن کو ختم کر دیتی ہے۔ گلابی امرود جو اندر سے گلابی اور باہر سے سبز ہوتا ہے، وہ سانولے رنگ کی عورت کھا لے تو اس کا چہرہ دودھ کی طرح گورا ہو جائے گا۔ باریک بالوں کو گھنا کرنا ہے تو پیاز کا گودا لگاؤ، بال گھنے ہو جائیں گے۔ گاجر کا گجریلا کھاؤ، تمہارا معدہ صاف ستھرا ہو جائے گا۔ جن کو کھانے کے بعد بدہضمی ہو جاتی ہو اور کھٹی ڈکاریں آتی ہو اور سینے میں جلن رہتی ہو وہ پیاز کو کاٹیں اور اوپر لیموں نچوڑ کر کھائیں۔ کھانے کے ساتھ روزانہ کھائیں، اس سے آپ کا نظام درست ہو جائے گا۔ جن لوگوں کو بلغم رہتی ہو وہ شہتوت کا رس پیا کریں، اس سے بلغم ختم ہو جاتی ہے۔
روزانہ 10 گلاس پانی پی لیا کریں، جلد کی بیماریاں کبھی قریب نہیں آئیں گی۔ ہلدی میں دودھ ملا کر پینے سے پیٹ کی چربی کم ہوتی ہے، جوڑوں گھٹنوں کے درد کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے۔ سر میں خشکی ہے تو سرسوں کے تیل میں دہی یا انڈا مکس کریں اور لگا لیں۔ سر میں جوئیں ہیں، چمیلی کا تیل لگائیں۔ پاؤں میں درد ہے، زیتون کا تیل لگائیں۔ گلا خراب ہو اور آواز نہ نکل رہی ہو تو کچا امرود جلا کر کھا لیں۔ پیٹ میں درد ہے تو پودینے کے پتے چبا لیں۔ جب ہڈیوں کی کمزوری ہو جائے تو اور ہڈیوں میں درد رہنے لگے تو ہمیشہ ہڈی والا گوشت روٹی کے ساتھ کھاؤ۔ اپنی ہڈیوں کو مضبوط بنانے کے لیے ہفتے میں کم از کم ایک بار پالک ضرور کھائیں۔ زیادہ پانی پینے کے اندر کوئی قباحت نہیں، یہ غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، غذا کو جلدی ہضم کرتا ہے، کڑواہٹ کو ختم کر دیتا ہے اور عقل میں اضافہ کرتا ہے۔